آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا عبد الرشید حجازی صاحب حفظہ اللہ تعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، جناب حضرت مولانا عبد الرشید حجازی صاحب۔ بات کا بہت سارا حصہ بیت چکا ہے اور میں نے جبری طور پہ ٹائم چھینا ہے، اس کا میں احساس کرتے ہوئے بڑے مختصر وقت میں دو چار باتیں اپنے ایمان کے لیے اور ان ایام کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پروردگار نے ہم پہ بہت بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں مسلمان بنایا۔ یاد رکھیں، ہر انسان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں جو سب سے پہلا انسان آیا ہے وہ نبی بھی تھا، انسان بھی تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، علم وہ ہوتا ہے جو آسمان سے آئے، وحی والا۔ میں انکاری نہیں، میتھمیٹک کا، فزکس کا، بیالوجی کا، سوشیالوجی، میں اس کا انکاری نہیں، مگر یہ علم نہیں، یہ فنون ہے، یہ فن ہے۔ جیسے کسی نے ورکشاپ میں کام سیکھ لیا، کسی نے MBBS کر لیا۔ علم ہے صرف وہ جو آسمان سے نازل ہو۔ اللہ نے جب اپنے اس دنیا کے پہلے انسان کو بنایا، فرشتوں سے اس کی عظمت کا لوہا منوایا اور پھر اسے بہترین گھر میں بسایا۔ کون سا گھر؟ چپ رہے ہوئے، کوئی حرج نہیں۔ جنت۔ ہمارا اصل گھر ہے جنت۔ مالک نے تھوڑی سی پابندی لگائی، یہ ایک فطرت ہے آج بھی بندے میں، جیڑی شے تو ڈکو ادھر لازمی جانا ہے، طبیعت ہے بندے کی۔ کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم اس کے قریب نہیں جانا، باقی وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہو سو کھاؤ۔ یا اللہ ٹھیک، ایک تیرا دشمن بھی ہے، ابلیس ہے، بڑا خبیث ہے، مکار ہے، عیار ہے، فنکار ہے، داؤ لگائے گا تجھے۔ یا اللہ ٹھیک۔ کہا نہیں، وہ تیرا ایسا دشمن ہے، عدو مبین، ظاہر باہر دشمن ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اس نے جال لگایا، میرے بابا اور میری اماں کو پھنسا لیا جال میں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک، اب تم سے تمہارا گھر چھین کر گھر سے بے گھر کر رہا ہوں، وطن سے بے وطن، دیس سے پردیس، اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، دم دم غم سوایا ہو، رونی دنیا نہ کر جھیڑا، ساڈا اگے جی گھبرایا ہو، سانو ملیا گھر تھی دیس نکالا، اسا لکھیا جھولی پایا ہو۔ گھر سے بے گھر کر دیا، دیس سے پردیس بھیج دیا۔ مولا میں تیرے کرم، فضل اور احسان کا شکر کن الفاظ سے کروں؟ اس بندے کو تو نے اس کے گھر کا رستہ دکھانے کے لیے بھی بندوبست آپ کیا۔ سفر دشوار گزار ہے، اندھیرے والا ہے، سفر لمبا ہے، ٹارچ چاہیے، روشنی چاہیے۔ مولا نے فرمایا تو اپنی سوچ سے، اپنی پلاننگ سے، اپنی ذہانت سے، اپنی فطانت سے کوئی ٹارچ اور بیٹری لے کے چلے گا، بھول جائے گا۔ روشنی کون سی؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بیٹری ہوگی وہی والی، بیٹری ہوگی وہی والی، روشنی ایسی ہوگی، نہ غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ حضرات، پھر اس مالک نے کرم فرمایا، اس بھولے بھٹکے بندے کو اس کے گھر کا رستہ دکھانے کے لیے رہنماؤں کا بندوبست کیا۔ گل میری سمجھ آتی پئی ہے؟ اس بھولے بھٹکے بندے کو اس کے گھر سمجھ آ گیا نا؟ جنت کا رستہ دکھانے کے لیے رہنماؤں کا بھی بندوبست آپ کیا۔
انہیں شریعت کی زبان میں انبیاء کہتے ہیں۔ شرق پور کے باسیوں، مقدر اپنے اپنے، نصیب اپنے اپنے، بھاگ اپنے اپنے۔ کسی کو رہنما ملا آدم صفیہ اللہ، کسی کو رہنما ملا نوح نجیح اللہ، کسی کو رہنما ملا ابراہیم خلیل اللہ، اور کسی کو رہنما ملا اسماعیل ذبیح اللہ، کسی کو موسیٰ کلیم اللہ، کسی کے عیسیٰ روح اللہ۔ میں اور آپ اپنے رب کا شکر کن الفاظ سے ادا کریں؟ کسی کا رہنما صفیہ اللہ، کسی کا نجیح اللہ، کسی کا کلیم اللہ، کسی کا ذبیح اللہ، کسی کا خلیل اللہ، مگر میرا اور آپ کا رہنما، رہنمائے کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جتنے انبیاء آئے ہیں سب کا کلمہ پڑھیے توجہ کے ساتھ۔ آدم کے ساتھ صفیہ اللہ، نکتے ہیں محل میں اینٹ اور لگے گی۔ نوح نجیح اللہ، نکتے ہیں جگہ خالی ہے اینٹ اور لگے گی۔ موسیٰ کلیم اللہ، نکتے ہیں اینٹ اور لگے گی۔ چلیے عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کے نیچے نکتے اینٹیں اور لگے گی۔ جب باری آئی ختم نبوت کے تاج دار کی، نکتے مٹا دیے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں، کوئی شریک نہیں، اور ختم نبوت کے حامل کی نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے مسیلمہ کذاب دجال کو اس کے بھیجے ہوئے بندے کے جواب میں دیے تھے، جب اس نے کہا جی کچھ لے لو کچھ دے لو، کچھ حصہ مجھے دے دو کچھ آپ لے لو۔ زمین سے ٹکڑا اٹھا کے فرمایا تھا کائنات کا رب گواہ، اس ٹکڑے کا سینکڑواں حصہ بھی کسی اور کا نہیں، اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ اس میں یہ موضوع اس طرح میں آج گفتگو نہیں کروں گا، آگے بڑھنا ہے۔ صرف ایک بات معراج کی رات، یہاں پہلے یہ بات سمجھا دوں حضرات، یاد رکھیں سیرت اور صورت یہ دو الگ الگ مضمون ہیں۔ صورت اور شے ہے، سیرت اور شے ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، یہ میرا فکرہ نقش کرنا ذرا۔ صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے دلیل؟ جناب کا حقیقی چچا صاحب علم جانتے ہیں، حضور کی 4 دادیاں تھیں، ایک ماں سے 3 حقیقی بھائی، سردار عبداللہ، سردار ابو لہب اور سردار ابو طالب، یہ 3 حقیقی بھائی تھے ماں سے بھی۔ حقیقی چچا ہے سردار ابو لہب، اس کا نام ابو لہب نہیں ہے، اس کا نام ہے عبدالعزہ۔ اتنا خوبصورت تھا، شعلے مارتا چہرہ تھا، نام ہی ابو لہب پڑ گیا۔ صورت بڑی شاندار ہے، سیرت کا چراغ بجھا ہوا ہے، تو صورت نے کام نہیں دیا، بلکہ تبت یدا ابی لہب و تب، ترجمہ نہ بھی آندا ہوئے تو پتہ لگدا بھی وجن ڈیاں نے، عام پڑھے بھی سادگی میں بندہ پڑھے۔ حضرات ایک اور ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں، سردار نہیں، قریشی نہیں، کسی کنبے قبیلے سے یا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، دور سے آیا ہے، حبش کا باسی ہے، انگ بھی موٹے موٹے، رنگ بھی کاڑا، سیاہ فام ہے، غلام ابن غلام ہے، یہاں کا باسی نہیں، سردار نہیں، غلام ہے، خوبصورت نہیں، موٹے انگ کاڑا رنگ، مگر سیرت کا چراغ سینے میں دھک دھک کر رہا ہے۔ یہ حبش سے آیا ہوا سیاہ فام بلال میرے محبوب کے شہر کی گلی میں چلتا ہے تو جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آتی ہے۔
تو میں نے کہا صورت سیرت کی محتاج ہوتی ہے مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ شرق پور کے باسیوں میں رب کا شکر کن الفاظ سے ادا کروں، ہمیں وہ مرشد وہ رہبر عطا فرمایا۔ وہ بھی بابے نے گل کی سی، پیر منیا جے پیڑ نہ جائے اس پیر نو کی کرنا ہو، مرشد منیا ارشاد نہ حاصل اس مرشد نو کی پڑھنا ہو، جس ہادی کو نو ہدایت نہ حاصل اس ہادی نو کی کرنا ہو۔ حضرات مرشد، ہادی، رہبر اور پیر اللہ پروردگار عالم نے ہمیں وہ عطا فرمایا جس کی صورت اجمل، سیرت اکمل، شان افضل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صورت بھی لاجواب اور سیرت بھی بے مثال، ہر اعتبار سے اعلیٰ اور بالا۔ معراج کی رات ہے، قادر رب نے قدیر رب نے، یہ لفظ میں نے دو عمدن بولے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں قادر قدیر؟ جس نے آگ کو آپ جلانے کی طاقت دی، رب نے دیتی ہے نا اگ نو جلاؤں دی طاقت، جس نے آگ کو جلانے کی طاقت آپ دی، مگر جب اس میں اس کے خلیل کا وجود آئے تو قلنا یا نارو کونی بردم و سلامہ کہنے والا قادر، جس نے چھری کو کاٹنے کی قوت آپ عطا کی، مگر جب گردن اس کے پیارے اسماعیل کی آئے تو بال تک نہ کاٹنے کی اجازت دینے والا۔ حضرات قادر رب نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کو قبلہ اول میں جمع کر دیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ چونکہ میں نے پہلے وعدہ کیا کہ تانوں نہ ہلاؤنا نہ بلاؤنا، مگر کسے ویلے دل منے تے سر ضرور ہلاؤنا، منو پتہ لگے بھی گل سر لگ گئی ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہر نبی اپنی امت کا امام ہے۔ یہاں امتوں کے امام جمع اور جناب جبرائیل اندر آتے ہیں اور محبوب کونین میرے امام اعظم صلوات اللہ علیہ، اماموں کے امام کو، نبیوں کے امام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، پیارے محبوب امتوں کے امام جمع ہیں، مصلی امامت خالی ہے، میں چکر لگا کے آیا ہوں، شرق و غرب گیا ہوں، جنوب و شمال گیا ہوں، آفاق ہائے دیدہ ام، مہر و بطاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، اما تو چیزیں دیگری۔ سادہ سا پنجابی ترجمہ یہاں جڑتا ملتا۔ عائشہ ہے راوی، نبی نے سنایا، ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا، کہ لیندے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا، اے ٹکڑا زمین دا میں سارا چا گایا، میں ایک ایک ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ۔ کہا پیارے ذرا آگے بڑھئے، جماعت کروائیے۔ حضور نے جماعت کروائی اور خطبے بھی دیے کچھ نبیوں نے۔ میں حضور کے خطبے پہ اپنی بات پوری کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وجعلنی فاتحا وخاتمہ۔ یہ ہے وہ مختصر خطبہ۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا، تعریف اس رب کی جس نے ساری دنیا کے انسانوں کا مجھے قائد اور رہبر بنایا، تعریف اس رب کی جس نے مجھے فاتحہ اعزاز بخشا۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا۔ وہ حوالے دلیل حدیث والی نہیں، مگر ایک بات سمجھانے کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے کہا، اماں جی شان میری زیادہ کہ تیری؟
ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਸ਼ਾਨ ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ है, शान माँ की ज्यादा होती है। कहा अम्मा फिर ये बताओ मेरे बाबा जैसा तेरा बाबा है, मेरे बाबा जैसा तेरा बाबा है? कहा तिये बेटी मेरा बाबा तेरे बाबा का नौकर और गुलाम, मगर जरा ध्यान तो कर, हशर की घड़ी होगी, कायनात सारी खड़ी होगी, तेरा हाथ हैदरे करार के हाथ में होगा, मेरा हाथ तेरे बाबा के हाथ में होगा। दुनिया खड़ी होगी फातिहा, अब जाएंगे दरवाजे पे जन्नत के दस्तक देंगे, दरबान कहेगा मन अकरा अल बाप, कौन है दरवाजा खटखटाने वाला? आप फरमाएंगे अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिमा बेटी तेरा बाबा जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएगा और खुलवाएगा, और मेरा हाथ तेरे बाबा के हाथ में होगा। नबी अजे कोई कदम ना हिलावे, मेरा आका पहला बहिश्तानु जावे, कुंडा कमली वाला जदों चा खड़कावे, दरबान जन्नतां दा अर्जा सुनावे। मैनू मेरे मालिक ने सी फरमाया न खोली जिन्ना चिर मुहम्मद ना आया। वो मुर्शद, वो रहबर, वो पीर जिससे जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में किया, और उस मौके पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था फातिहा व खातिमा, ख़त्म नबुव्वत का ताज रब ने मेरे सर पे रखा। जनाब खलीलुल्लाह ने फरमाया ऐ जमाते अंबिया, ये है वो अज़मत, ये है वो सरबुलंदी, ये है वो रिफ़त और मनक़बत जिस वजह से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अंबिया से आला और बाला है। हज़रात वो रहबर और मुर्शद जो हमारे मुक़द्दर में आया, जो सूरत में अजमल, जो सीरत में अकमल, जो शान में अफदल। नॉर्मली मैं चूँकि मुफ्ती टाइप नहीं हूँ, ख़तीब नहीं हूँ, सादा सादा देसी सी दो चार बातें अर्ज़ करता हूँ। बड़े अदब से कहना चाहूँगा, ज़रा दिल पे दस्तक दे के दिल के दरवाजे को खटखटा के ठंडे दिल से पूछना, ठंडे दिल से पूछना, बता ज़रा ऐसा मुर्शद, ऐसा रहबर, ऐसा पीर, ऐसा हादी कोई कायनात में और भी है? अगर नहीं है, और यकीनन नहीं है, अगर नहीं है तो यकीनन नहीं है, फिर जिद और तअस्सुब की ऐनक के शीशे को तोड़ दे, उस नबी से रिश्ता जोड़ ले, सबसे रुख मोड़ ले, उसको अपना बना ले, उसको दिल में समा ले, उसकी मोहब्बत के दीप जला ले। काबा का रब गवाह, जिसके सीने में रब की तौहीद का नूर और हुजूर की मोहब्बत का दीप जल जाए, कायनात की कोई तूफ़ान उस दिए को बुझा नहीं सकता। सही बुखारी के अंदर है, आपने कुछ ख़त लिखे थे, मैं तजावज़ कर गया हूँ, इस पे ख़त्म करूँगा। ख़त लिखे थे, ख़त बड़े सादा थोड़े जी, सुपर पावर को जो बाइडन के नाम ख़त, आज पता नहीं आज का जो बाइडियन ही है ना, जो बाइडन के नाम समझ ले, सुपर पावर शाह हिरकल के नाम ख़त था। ख़त में क्या था? अस्लिम तस्लम। ओ शाह हिरकल, अगर बचना है तो मोहम्मद का ग़ुलाम बन जा, अगर सलामती चाहता है तो इस्लाम ले आ। ये सुपर पावर का बादशाह था भी बड़ा वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा बंदा था। हिल गया। मक्के का बासी, मक्का ये उजड्डों की बस्ती समझते थे, जाहिल लोग, अनपढ़, उम्मी। मक्के का बंदा शाह हिरकल को कह रहा है बचना ते कलमा पढ़ ले। इसने फौरी तौर पर एक ऐलान कर दिया, कहा अरब से बिल उमूम और मक्का शरीफ से बिल खुसूस कोई बंदा आए तो मुझे मिलाओ। 2-3 दिन ही गुजरे, बताया गया जनाब एक वफद आया ताजरों का, और उसका जो अमीर और रईस है ना,
وہ بہت اونچا انسان ہے، اپنے خاندان کا سربراہ ہے، اصلی بندہ ہے، نسلی بندہ ہے، اسادہ ترجمہ، اصلی بندہ اور نسلی بندہ ہے۔ اس نے کہا بلاؤ۔ بہت سارے تاجروں کے ساتھ ابو سفیان، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا آپ نے، حضرت ابو سفیان آگے دربار میں۔ شاہ ہرقل نے کچھ سوال کیا، میں صرف 2 یہاں عرض کروں گا جو میرے متعلقہ اس وقت۔ پہلی تو سیانے بندے، لائی بندے، پنچ بندے، پنچایتی بندے اپنی بات کی پہلے پیٹھ باندھتے ہیں، ہاتھ پیر باندھتے ہیں، فیصلہ صحیح کرنا ہو تو خالی چیک اور اسٹامپ لے لیتے ہیں تاکہ قابو چ رہن۔ شاہ ہرقل نے ابو سفیان کے ہاتھ پیر باندھ دیے آتے، کہنے لگا سردار مجھے پتا چلا ہے تو عظیم آدمی ہے، اصلی بندہ ہے، نسلی بندہ ہے، خاندانی بندہ ہے، خاندان کا سربراہ ہے۔ انہوں نے سر ہلایا، کہنے لگا پھر تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے اور یہ پتہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے، بس اتنا ہی کہوں گا، یہ پتہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے، خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ شاہ ہرقل نے کیا کہا؟ نسلی بندے، اصلی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ سردار ابو سفیان کہتے ہیں پہلے بھی میں ڈرتا تھا، اب تو مجھے ڈر لگ گیا خاندان پہ نشان نہ لگ جائے۔ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بندہ جس کا نام ہے محمد، درود پاک پڑھنے کی آزادی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ حسب نسب کے اعتبار سے کیسا ہے، خاندان اس کا کیسا ہے؟ سردار ابو سفیان کہتے ہیں میں نے ذرا گردن جھکائی اور سر اٹھا کے کہا شاہ ہرقل فینا ذو نسب، ہمارے پورے ماحول میں سب سے اعلیٰ نسب کا بندہ اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا چلو آگے سمجھ، باقی سوال چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرا سوال کہنے لگا اے سردار ابو سفیان یہ بتاؤ اس نبی کے ماننے والے، اس کے غلام، اس کے قریب آنے والے، کلمہ پڑھ لینے والے، اس کی جماعت میں شامل ہونے والے کوئی ناراض ہو کر بھاگ گیا ہو، ہم اس کو کہیں گے مرتد ہونا۔ اس کا سوال بھی حل یرتد احد لسخطۃ دینہ، کیا سختیوں کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے، سزاؤں کی وجہ سے اس کا کوئی ساتھی اس کی جماعت کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہے؟ سردار ابو سفیان کہتے ہیں میری حضور سے دشمنی تھی مگر بے بس ہو گیا، سچ وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ کہنے لگا شاہ ہرقل، شاہ ہرقل کیا پوچھتے ہو، جماعت چھوڑ گیا؟ کعبہ کا رب گواہ، تو حیران رہ جائے گا، ہم نے اس کے غریب ساتھی غلام کو بلایا، پانی کو گرم کیا، اتنا گرم کیا آگ بنا دیا، کھڑا کیا، چھوڑ کلمہ نبی کا، چھوڑ نبی کا ساتھ، توحید کو چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ کا نغمہ الاپنا بند کر، مگر اسے پتہ نہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کلمہ میرے لوہاں وچ رچ گیا جی میں دودھ وچ کھنڈ ملا، یہ ہٹنے والا ہے بھلا کہیں؟ اس نے کہا شاہ ہرقل ہم نے اوپر سے پانی انڈیلا، اس کے وجود کی چمڑی تو ادھڑ گئی، سینے سے توحید کی شمع نہیں بجھ سکی۔ شاہ ہرقل ہم نے کوئلے جمع کیے، آگ لکڑیاں موٹی منگوا کر اس کے غلام کو چت لٹا، چت کہتے کانڈ پار، ایسے لٹایا، ہاتھوں پہ بھی بندہ کھڑا، پاؤں پہ بھی بندہ کھڑا، موٹا پتھر سینے پہ رکھا تاکہ ہلنے نہ پائے، کوئلوں پہ، آگ کے کوئلوں پہ۔ شاہ ہرقل یہ ہل نہیں سکا، ہلنے ہم نے دیا نہیں، کوئلے نیچے، انگارے تیز تھے، اس کے وجود سے چربی پگھل پگھل کر کوئلے تو بجھ گئے، اس کے سینے سے شمع توحید نہ بجھ سکی، کوئلے تو بجھ گئے، حب رسول کا دیپ نہیں بجھ سکا۔ آئیے
کاش ہم ایسے اعلیٰ عرفہ اونچے اجمل اکمل احسن پیغمبر سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سرور کونین صلوات اللہ علیہ کی سچی محبت اور توحید کا نور نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔